السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک کیسے گزاریں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے اور کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس میں سب سے اہم چیز کہ اس کے مقصد کو یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ تو ہمارے روزے رکھنے کا اصل مقصد تقویٰ اختیار کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آ جائے۔ تمام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، تمام عبادات یا معاملات کی شکل میں، اور نافرمانی اور گناہ والے کام ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہمارا شمار متقین میں شامل ہوگا۔ اور اگر ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں ہے تو پھر رمضان کا مقصد پورا نہیں ہوگا، تو پھر ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے بھی رہیں گے، لیکن جو روزہ رکھنے کا مقصد ہے وہ حاصل کریں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر سوچیں کہ آج کا دن جو میں نے گزارا ہے وہ میں نے کتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہے۔ کیا میرے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت یا آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہے کہ نہیں؟ میری زندگی سے گناہ ختم ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جو نیک کام جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ شروع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تمام معمولات کا جائزہ روزانہ لیتے رہیں تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں، اور ہم تقویٰ کی منزل پر پہنچے ہیں یا نہیں۔ ایک طرف عبادات ہیں، ان کا کرنا بہت ضروری ہے، ان کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تقویٰ آتا ہے۔ رمضان المبارک میں جو سب سے اہم چیز روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے کا اجر و فضیلت، اگر ہم ساری زندگی نفل روزے رکھیں تو ہم اس اجر اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان کا جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے اور وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ ایک صحابی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے ایسے اعمال بتا دیجئے کہ جن کو میں کروں اور جنت مل جائے۔ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقاعدگی سے نماز پڑھو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور زکوٰۃ ادا کرو تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ یعنی روزہ رکھنا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور ایک جگہ پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اور دوسری چیز جس بات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں یہ موقع عطا فرمایا ہے جس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں نیک اعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو لوگ عام روٹین میں نماز کے پابند نہیں تھے، نیک اعمال نہیں کر رہے تھے، انہیں رمضان المبارک میں اپنے فرائض کی طرف خاص توجہ دینی ہے، یعنی نماز کی پابندی اختیار کریں، کیونکہ فرض نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔
آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نماز سے دوسری نماز تک کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا کام فرائض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا اور مؤکدہ سنت کا اہتمام کرنا، یعنی پانچوں نمازوں کی ٹوٹل سنت 12 رکعت ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص یہ 12 رکعت ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نوافل کا اہتمام کریں کیونکہ نوافل انسان کو اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ اپنی قضا نمازوں کا بھی اہتمام کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی ادا کرتے جائیں کیونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ اور رمضان المبارک کا ایک خاص عمل، خاص عبادت قیام اللیل ہے، یعنی نماز تراویح، جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے بھی رمضان مبارک میں اس قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا اہتمام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح اگلا خاص عمل رمضان اور قرآن کا بھی ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں اتنا ہی اہم ہے جتنا رمضان المبارک اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ہر دن میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا رمضان المبارک میں ہے۔ قرآن پاک رمضان المبارک میں اس کے پڑھنے کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام رکھے گا نہ وہ گمراہ اور نہ ہی وہ ہلاک ہوگا۔ ایک اور موقع پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، اور جس شخص نے بھی قرآن پاک کو اپنا رہبر مانا، اس کو اہمیت دی اور اس کے حقوق کو ادا کیا تو اسے جنت تک لے جائے گا۔ اسی لیے رمضان المبارک میں قرآن پاک کا تعلق اپنے ساتھ مضبوط رکھیں اور رمضان المبارک میں کم از کم ایک قرآن پاک تو ختم کریں اور قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اگلا عمل ذکر اور دعا کا اہتمام کریں۔ درود پاک کا کثرت سے ذکر کریں۔ درود پاک کا ذکر روح کو زندہ رکھتا ہے اور دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک دلوں کا اطمینان ذکر میں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ ذکر سے ہمارے دل اور روح مطمئن اور معطر رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگلا عمل صبر ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا صبر سکھاتا ہے۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، روزے میں سارا دن جو انسان کی تربیت ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ زبان، نظر، کانوں کو برائی سے بچانا اور ان کی حفاظت کرنا۔ اپنے اخلاق بہتر کریں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو انسان کے سب سے بھاری اعمال وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اور اچھے اخلاق والے لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے بہت زیادہ نزدیک ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کا کثرت سے اہتمام کریں، اور خاص طور پر آج کے حالات میں بہت سے لوگ ضرورت مند ہیں اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور خیرات گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں آخری چیز کا اہتمام کثرت سے توبہ کریں۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت
کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں تو ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں اپنی زندگی کا اہتمام کریں، پچھلے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں اور رمضان المبارک کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی یہ سب اعمال ہمارے لیے آسان فرما دیں گے، اور یہی اعمال رمضان المبارک کے بعد ہماری کامیابی و کامرانی کا باعث بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی اعمال کو اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔